آلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ارباب ایمان اور عاشقان رسالت، آج اس موقع پر اولاً میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں بسلسلہ عید معراج النبی۔ جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، یہ آیہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ کے کائنات پروردگار عالم اپنے حبیب کے اس سفر کا ذکر کر رہا ہے جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں، جو آسمانی سفر ہے، جو کائنات کا سفر ہے، جو جنت کا سفر ہے، جس میں اللہ کے کائنات پروردگار عالم میزبان ہے اور حبیب خدا اشرف انبیاء سید الانبیاء والمرسلین اللہ کا مہمان ہے۔ میری اس آیہ مبارکہ کی ابتدا سبحان سے ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں بہت سے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، عام طور لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان آسمان پر چلا جائے، کہیں آسمان پھٹ تو نہیں گیا، پھر کیسے جڑ گیا؟ مختلف اعتراضات اور مختلف اشکالات ہیں، اور ان تمام اشکالات اور اعتراضات کا جواب اسی میں ہے کہ سبحان الذی اسری، کیونکہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی بے عیب، یعنی مجبور نہیں ہے، بلکہ قدرت والی صاحب قدرت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا۔ یہاں پر اسے ہی مسئلہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر معراج پر گئے، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے نہ نبی نے فرمایا میں معراج پر گیا، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ قرآن کہتا ہے کہ نبی معراج پر گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جو ہے پاک و پاکیزہ سبحان جو ہے وہ لے گیا۔ تو جب سفر کو دیکھنا ہوتا ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے دو رخ ہوتے ہیں، کوئی اپنی قدرت سے جاتا ہے، اپنی سواری پر جاتا ہے، اپنی طاقت سے جاتا ہے، تو اس وقت اس کی قدرت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی لے جاتا ہے، جیسے مثلا کہ اگر کسی انسان کو یا کسی عالمین کو کسی جگہ دعوت ہو، جانا ہو، اگر وہ اپنے اعتبار سے جائے تو اپنے اعتبار سے سواری کا انتخاب کرتا ہے اپنی قوت پر، لہذا اس وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کی کتنی قوت ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو اپنے دعوت پر بلائے اور لے کے جائے تو اس وقت جو ہے جانے والے کی قوت و طاقت نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ اس وقت لے جانے والے کی قوت اور طاقت دیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے انہی لوگوں کا منہ بند کر دیا جو آج کل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، کیسے گئے، کیا گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بحث ہوتی ہے، ارے نہیں روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں تھی، ارے خواب میں معراج تھی، بیداری میں معراج نہیں تھی۔ کیوں ایسا کیوں؟
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ماننا ضروری ہے، مگر ان اعتراضات کا جواب کیا دیا جائے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر ماننا ہی ہے تو مان لیجئے، ورنہ اگر آپ کو انکار کرنا ہے انکار کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن میں موجود ہے۔ اگر قرآن میں موجود ہے تو اس اعتبار سے دیکھیے جس اعتبار سے قرآن ہم سے بنوا رہا ہے، تو اس انداز سے مانیے جس انداز سے قرآن منوا رہا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، عبد کو۔ کیا عبد عزیزان گرامی کیا اس کو کہا جائے گا جس کے بعد صرف روح کو عبد کہا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ عبد وہاں پر ہے جہاں جسم و روح کی اشتراک ہو۔ یعنی پروردگار عالم کہتا ہے مکمل طور پر میں اپنے حبیب کو لے گیا، تم کیوں بحث کرتے ہو؟ آسمان پھٹ گیا، آسمان جڑ گیا، اس لیے کہ میں لے جانے والا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، میں نے ستاروں کو چمک دی، میں نے سورج و چاند کو روشنی دی، یہ میرے سب اختیار میں ہے۔ اب اللہ لے گیا، سیر پر لے گیا، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ نہیں کہا برسول ہی، رسول کو سیر پر لے گیا، رسول کو سیر کرائی، نہیں، بعبدہ، عبد کو۔ عرفا کہتے ہیں العبودیت افضل من الرسالہ، عبدیت رسالت سے بہت بلند ہے، عبدیت رسالت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے عبد ہوتا ہے معبود کا، رسول ہوتا ہے مخلوق کا۔ عبد وصال چاہتی ہے، عبدیت وصال چاہتی ہے، رسالت فراق چاہتی ہے۔ عبدیت مقام قرب چاہتی ہے، اور عزیزان گرامی رسالت مکے کی گلیاں چاہتی ہے۔ عبدیت مقام قاب قوسین او ادنیٰ چاہتی ہے، اور رسالت اللہ سے دور زمین تک آنا چاہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبدیت افضل ہے۔ تو اللہ اپنے عبد کو، کس عبد کو؟ یقیناً عبد ہے، مگر ہم جیسا عبد نہیں کہ یہاں پر مسلمان یہ کہے کہ میں بھی بندہ ہوں تو نبی بھی بندہ، میں بھی عبد ہوں تو سرور کائنات بھی عبد، نہیں، وہ عبد جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ بھئی عزیزان گرامی سید الانبیاء کو حبیب کہا، کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً حبیب کے معنی دوست ہوتے ہیں، مگر جناب ابراہیم کو خلیل کہا۔ کیوں؟ یہ مقصد معراج ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خلیل ہے۔ جب خلیل حبیب کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو عام بندہ، عام انسان، عام مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بندہ ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبد ہے؟ تو مقصد معراج کیا ہے؟ اسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے لِنُرِيَّ، ہم دکھلانا چاہتے ہیں۔ یہی شان محبوبیت ہے، حبیب کی شان یہی ہے۔ خلیل کے معنی بھی دوست ہوتے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست ہوتے ہیں، مگر بڑا فرق ہے۔ خلیل یعنی جو طالب ہوتا ہے، حبیب جو مطلوب ہوتا ہے۔ حبیب جو کسی کو، یہ خلیل جو کسی کو چاہتا ہے، اور حبیب جو کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ خلیل جو جلووں کے لیے تڑپتا ہے، حبیب جس کے لیے جلوے تڑپتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اسی کو واضح کر دیا کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب مقام ملکوت حاصل کرنا تھا تو آواز دی رب ارینی، پروردگار مجھے دکھلا دے۔ یعنی یہ تڑپ ہے دیکھنے کی، یعنی طالب ہے جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، دکھلا دے مجھے، ایک آیت دکھلا دے۔ تو عزیزان گرامی خلیل کی شان ہے، دو آیت دیکھنا چاہتا ہے، مگر اللہ نے آواز دی خلیل تم ہو اس لیے تم دیکھنا چاہتے ہو، مگر میرا حبیب حبیب ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں لِنُرِيَّ، اے میرے حبیب آ جا اور دیکھ کے چلا جا۔
وہ آیتیں، وہ نشانیاں، وہ ملکوت تو دیکھ لے۔ تو عزیزان گرامی یہی شان ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مگر اب حبیب چلا کس طرح عزیزان گرامی؟ جو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے وہ اپنی سواری بناتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے چلتا ہے، مگر جناب پروردگار عالم نے آواز دی میرا حبیب میں اس کو دکھلانا چاہتا ہوں، لہذا خود سواری بھیجی، براق جیسی سواری، اور اس کے ساتھ ساتھ خادم بھیجا، جبریل جیسا خادم بھی آیا، جبریل بھی آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سواری بھی حاضر۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی، اٹھیے چلیے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو آیتیں دکھلانا چاہتا ہے۔ لہذا حبیب بھی تیار ہو گئے۔ سرور کائنات نے آواز دی مجھے سجنے دو، تو نبی سجنے لگے۔ کس طرح؟ الحمدللہ، سر پر رکھا خاتمیت کا تاج، دوش پر رکھی محبوبیت کی ردا، ہاتھ میں رکھا توکل کا عصا، پاؤں میں تقوی کی نالین، اور جبین میں ہاشمی جلال، چہرے پر مطلبی رنگ لے کے چلے، نہیں اس طرح چلا جیسے شاعر نے کہا کمال ممنطق بجلال وجلال متوج ببہائی، یعنی ایسا کمال جس کے کمر میں جلال تھا کمر بند، اور ایسا جلال جس کے سر پر کمال کا تاج تھا۔ اس طرح ہمارا حبیب چلا۔ جیسے حبیب ہمارے روانہ ہو گئے تو استقبال کے لیے انبیاء موجود تھے۔ جب انبیاء موجود تھے، ایک نہیں دو نہیں، 1,23,999 پیغمبر، حضور کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ استقبال کے لیے ہمارے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ عرض کروں کیوں یہ استقبال کے لیے ہیں؟ اس لیے سب آواز دیں گے کہ یہ نبی کی معراج نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کی معراج ہے۔ اس لیے معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر ہے اس سے بلند ہو جانا۔ تو کیا آسمان اول پر جانا ہمارے حبیب کی معراج ہے؟ کیا آسمان دوم پر جانا ہمارے حبیب کی معراج ہے؟ کیا آسمان ہفتم پر قدم رکھنا میرے نبی کی معراج ہے؟ نہیں، بلکہ خلاق کائنات پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جس کو وضاحت کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے الفاظ میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان رکھتا ہے۔ اس لیے کائنات جو بنائی گئی وہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنائی گئی، لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ اس احسان کا احساس کر کے حضور کے قدم بوسی کرنا چاہتا تھا، حضور کے قدم چومنا چاہتا تھا۔ لہذا اللہ نے آواز دی میرے حبیب کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے آسمان اول پر ہو، چاہے آسمان دوم پر ہو، چاہے آسمان سوم پر ہو، چاہے آسمان سوم پر چہارم پر ہو، کہیں بھی جتنے بھی سکان ہیں آسمانوں کے یا آپ کے قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہاں آپ کے دھر پر بھیجوں؟ آ جائیے، تشریف لائیے، آپ اپنے قدم کو آسمان اول پر رکھیے تاکہ آسمان اول آپ کی قدم بوسی کر کے معراج حاصل کرے گا، دوسرا آسمان آپ کے قدم کو چوم کر معراج تک پہنچ جائے گا، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، حد یہ ہے کہ جنت کی زمین آپ کے قدم بوسی کر کے کمال تک پہنچنا چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نبی کی معراج نہیں تھی، کائنات کی معراج تھی۔ اس لیے انبیاء حاضر ہیں، وہ بھی اس بات کا احساس کرتے تھے کہ ہمارے سردار خاتم النبیین ہیں، ہم بھی سلام کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر جو شاعر کہتا ہے حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری انچ انہا ہم دارن تو تنہا داری، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری انچ خوبان ہم دارن تو تنہا داری، یعنی میرے حبیب آپ کے پاس یوسف کا جمال ہے، آپ کے پاس موسیٰ کا ید بیضا ہے، آپ کے پاس عیسیٰ کا دم ہے جس سے لوگ زندہ ہو جاتے تھے،
اور وہ جو سب پیغمبروں کے پاس وہ آپ کے پاس ہے۔ بظاہر شاعر نے مدح کی، لیکن اگر ذرا غور کیجئے گا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ شاعر نے ہمارے نبی کو سمجھا ہے چندہ لینے والا۔ یوسف تم دے دو اپنا جمال، موسیٰ تم دے دو ید بیضا، عیسیٰ تم اپنا دم دے دو، داؤد اپنا لہن دے دو، اے سلیمان تم اپنا کمال دے دو۔ ایسا ہی سمجھا کر سمجھ رکھا ہے ہمارے نبی کو۔ نہیں عزیزان گرامی، جو چندہ لیتے ہیں وہ چند ہی دن رہتے ہیں، جو چندے کا کھاتے ہیں۔ ہمارا نبی چندہ لینے والا نہیں بلکہ چندہ دینے والا۔ کائنات کو چندہ دے دیا، عرش کو عظمت، آسمان کو بلندی، زمین کو تواضع، اور جنت کو کمال، اور شمس و قمر کو روشنی، ستاروں کو چمک دمک، یہ سب کس نے دے دی؟ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیاں ہیں، کرنیں ہیں۔ بہرحال نبی آگے بڑھ گئے، جیسے نبی آگے چلے ایک مقام پر پہنچ کر آواز آئی، قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جائیے۔ عزیزان گرامی، جب کسی مہمان کو بلایا جاتا ہے تو کیا اس کو دروازے پر کھڑا کرنا چاہیے؟ تو کیا اللہ نے آواز دی رک جا، اے میرے پروردگار تو نے بلایا ہے تو روکا کیوں؟ تو نے دعوت دی ہے، سواری بھیجی ہے براق جیسا، اور خادم بھیجا ہے جبریل جیسا، اب روکتا کیوں ہے؟ آواز دی پروردگار عالم نے کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کے گلے میں ہار پہنایا جاتا ہے، اس کے سر پر کچھ نشاور کیا جاتا ہے۔ جیسے تمہارے ہاں کوئی دلہا آتا ہے، تم کوئی چیز نشاور کرتے ہو کہ نہیں؟ کوئی مٹھائی نشاور کرتا ہے، کوئی شیرین نشاور کرتا ہے۔ تو اللہ نے آواز دی، میں بھی اپنے مہمان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے نبی کے گلے میں ہار ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں نے آواز دی پروردگار کن پھولوں کا ہار آپ نے تو نے تیار کیا ہے اپنے مہمان کے لیے؟ کہ کیا جنت کے پھولوں کا ہار؟ آواز دی ہوش میں آ جاؤ، جنت کے پھول ان کے قدموں کی دھول ہے۔ کیا قدموں کی دھول کہیں سر پر چڑھائی جاتی ہے؟ تو میں نے آواز دی پھر کیا آپ نشاور کرے گا؟ کیا تو کوثر کا پانی، سلسبیل کا پانی؟ آواز دی ہوش میں آ جاؤ، وہی کا پسینہ ہے، کیا کہیں پسینہ سر پر ملا جاتا ہے؟ میں نے کہا پروردگار پھر کون سا ہار پہنائے گا؟ آواز دی میرے پاس بچا ہے ایک ہار، اسی کو دینا چاہتا ہوں۔ قف یا محمد ان ربک لیصلی، اے محمد رک جائیے، تیرا رب آپ کو صلوات کا ہار پہنانا چاہتا ہے، صلوات کا ہار آپ کے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے آواز دی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے، اکیلے اللہ نہیں ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ کیا عزیزان گرامی اللہ نے اپنے درود کے ساتھ ملائکہ کا سہارا لیا؟ کیا نبی یا اللہ کا درود اتنا کمزور ہے کہ ملائکہ کو بلایا، جبریل کو بلایا، میکائیل کو بلایا؟ کیا آ جاؤ تم بھی درود کا ہار پہناؤ میرے حبیب کو؟ عزیزان گرامی آواز دے گا جب بادشاہ کسی کا استقبال کرتا ہے تو وزراء جتنے ہوتے ہیں وہ خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ میرے کارندے ہیں، یہ ملائکہ جو ہے کائنات کے مدبرات ہیں، جہاں میں درود بھیجوں گا یہ بھی اٹھیں گے، میرے حبیب کے تعظیم میں یہ بھی درود بھیجیں گے۔ غرض بہرحال عزیزان گرامی نبی آگے بڑھ گئے، ایک منزل ایسی آ گئی کہ جبریل رک گئے، کہا حضور اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ آپ کے سامنے ایسا مقام ہے، دونک مقام لم یتعہ ملک المقرب ولا نبی المرسل۔ میرے حبیب آپ کے آگے اب ایسی منزل ہے جہاں کوئی ملک مقرب نہیں پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے۔ یہ کون سی منزل ہے؟ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا میرے لیے 3 صورتیں ہیں۔ عام انسانوں کے لیے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت جسمانی ہے، ایک صورت ملکوتی ہے، ایک صورت مادی ہے، ایک صورت معنوی ہے۔ ہر انسان کے پاس صورت معنوی ہے، صورت ملکوتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے صورت بشری، جس کو قرآن مجید نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، کھاتے ہیں پیتے ہیں یاکلون الطعام،
جیسے کہ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے یا عقل یہ کیسا نبی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، یمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا ہے. تو نبی نے آواز دی یہ میری جسمانی صورت ہے. اگر میں تمہارے پاس اس لیے رہا تھا، ارے میں کھانے کا محتاج نہیں ہوں، میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ کھانا تمہارے منہ لگ جائے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کیا کھانا ہے تو کیا نہیں کھانا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کس طرح کھانا ہے. یہ تو ایک منزل تھی. اس کے بعد نبی نے فرمایا میرے لیے دوسری صورت ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ جب نبی روزے وصال رکھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، صوم رکھ رہے تھے دن میں رات میں، تو کچھ اصحاب نے کہا کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں گے. اب وہ گرنے لگے. نبی نے کہا تمہارا حال کیا ہے؟ حضور ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، یعنی صوم وصال. نبی نے آواز دی ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ارے تم اپنے کو مجھ جیسا سمجھتے ہو؟ لست کاحد منکم، میں تم جیسا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے ابیت عند اللہ، ابیت عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں. وَيُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِي، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. یہی وہ صورت ملکوتی ہے جہاں نبی فرماتے تھے تم کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو، مجھے بھوک لگتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں. یہ صورت ملکوتی ہے. لیکن اس میں ملک اور فرشتہ ساتھ آ سکتا ہے، لیکن ایک منزل ایسی آ گئے جہاں ملکوت ختم ہے. جبریل رک گئے، حضور میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ آپ نبی کی صورت حقیقی ہے. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی مع اللہ وقت، اب اللہ کے ساتھ میرا ایسا رابطہ ہے جہاں کوئی ملک مقرب نہیں پہنچ سکتا اور نہ کوئی نبی مرسل. غرض نبی آگے بڑھ گئے، آواز آئی ادن منی، ادن منی، اور آگے بڑھ جائیے، اور آگے بڑھ جائیے، اور آگے بڑھ جائیے، اور اس منزل تک پہنچ گئے جس کو قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اب دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، دو کمان کا. یہ نبی کی معراج ہے. یہ دو کمان کا فاصلہ سمجھتا یا اس سے کم. یہ کیا تھا؟ یہ قرب تھا، قرب الہی. کون سا قرب الہی؟ قرب مکانی نہیں، قرب مکانی نہیں. قرب زمانی نہیں، قرب زمانی نہیں. اس لیے اللہ مکان و زمان کا پابند نہیں ہے. لہذا ہمارا نبی بھی اس وقت جب اللہ کے قرب میں چلا گیا، بلکہ یہ قرب صفات تھا، یعنی اللہ کی صفات کی تجلیاں آ رہی تھی، نبی اپنے اندر اس کو جذب کرتے جا رہے تھے. صفت رحیم، صفت کریم، صفت رحمان، صفت رزاق، ہر صفت. صرف دو صفتیں بچ گئیں جو اللہ نہ دے سکتا ہے نہ حبیب لے سکتے ہیں. اس لیے اللہ اللہ ہے. ہمارا نبی کس کمال پر بھی ہے مگر اس کے بعد بھی عبد ہے. اس لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. تو وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ اللہ معبود ہے، یہ عبد ہے. یہ معبود نہیں بن سکتے، یہ بہرحال عبد ہے. اور دوسری صفت اللہ واجب ہے، یعنی اپنے وجود میں اپنے کمال میں کسی کا محتاج نہیں، مگر یہ ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کس کمال پر بھی، لیکن جو بھی کمال دیا وہ اللہ نے دیا. محتاج ہے نبی اللہ کا، اس لیے کہا الفقر فقری. بہرحال عزیزان گرامی آگے بڑھ گئے. جیسے ہی آگے بڑھ گئے اب قرآن کہتا ہے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں، مگر اب سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہم نے اپنے نبی کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا لنریہ، تاکہ ہم دکھلانا چاہتے ہیں. اب کیا دکھلانا چاہتے ہیں؟ آیات نے، آیت. اب نبی نے دیکھا کہ نہیں؟ سورہ نجم آواز دیتا ہے وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیات رَبِّهِ الْكُبْرَى. نبی نے اپنے رب کی بڑی آیت دیکھی، یعنی آیت کبریٰ دیکھی رب کی. پر یہاں پر وہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا. نہیں، قرآن مجید کہتا ہے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی آیت کو دیکھا، اللہ کی نشانی کو دیکھا. تو سورہ نجم کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. وَلَقَدْ رَآ من آیات ربہ الکبریٰ. تو کیا دیکھا؟ اللہ کی آیت کبریٰ، یعنی بڑی آیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیتیں دو ہیں، کچھ چھوٹی آیتیں ہیں، کچھ بڑی آیت ہیں.
چھوٹی آیت یعنی آیت صغرا، چھوٹی آیت وہ نہیں دیکھی نبی نے، آیت صغرا کو نہیں دیکھا، بلکہ نبی نے دیکھا آیت کبرا۔ مگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان، ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت خود نبی ہے، سرور کائنات سب سے بڑی آیت خود ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں گے اللہ کی آیت کبرا کون ہے تو وہ خود نبی ہے، مگر قرآن کہتا ہے اسی نبی نے جس کو تم سمجھتے ہو آیت کبرا، اس نے آیت کبرا کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کبرا نے آیت کبرا کو دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی آیت نے بڑی کو آیت کو دیکھا، یعنی آیت کبرا نے اس کو دیکھا جو اس کا ہم جنس ہے، یعنی یہ بھی آیت کبرا وہ بھی آیت کبرا، یعنی ایک ہی جنس، ایک ہی نور، ایک ہی جمال، ایک ہی کمال، ایک ہی جلال، ایک ہی نور کے دو حصے، ایک آیت کبرا ہے۔ یہ نبی ایک آیت کبرا وہ ہے جس کو نبی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو ایک جمال والا؟ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے، اور علی منبر پر فرماتے تھے للہ، میں اللہ کے لیے سب سے بڑی آیت ہوں، آیت کبرا ہوں۔ دل فرق کیا ہے پھر؟ اگر ایک ہی جنس ہے، ایک ہی نور ہے، ایک ہی کمال ہے، ایک ہی جمال ہے، فرق کیا ہے؟ فرق اس وقت واضح ہو گئی جب عید بعثت تھی۔ فرماتے ہیں ہمارے مولا علی علیہ السلام، جب عید بعثت ہوئی، حین نزل الوحی، جب پہلی وحی آ گئی، میں دیکھ رہا تھا، نور رسالت کو دیکھ رہا تھا اور وحی کی خوشبو کو سونگ رہا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِنَةَ الشَّيْطَانِ، میں نے اس وقت شیطان کے رونے کو سنا، چلا رہا تھا شیطان، رو رہا تھا شیطان۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیا آ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا حاضر رنت شیطان، یہ شیطان کا رونا ہے، شیطان کا چلانا ہے۔ یا علی انکا تسمع ما اسمع، اے علی آپ اس کمال تک پہنچ گئے، آپ وہی سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، آپ وہی دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، انہیں جنس ایک، نور ایک، کمال ایک۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لست بالنبی، مگر آپ نبی نہیں ہیں، ولیکنک الوزیر، آپ میرے وزیر ہیں۔ بس یہ فرق ہے، اللہ کا حبیب نبی ہے، اللہ کا ولی نبی کا وزیر ہے، ورنہ کمال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، جلال کے اعتبار سے نبی بھی آیت کبرا ہیں اور علی بھی آیت کبرا ہیں، اور یہی دنیا کو دکھلانا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ یہاں پر بہرحال ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی سفر سے آتا ہے، عظیم سفر سے جب آتا ہے، کوئی نہ کوئی تبرک لے کے آتا ہے، تو علماء اہل سنت بھی اس روایت کو لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں، سب لکھتے ہیں اس روایت کو، کہ جب نبی اس مقام پر تھے، پھر وہ ایک مقام پر ایک صندوق تھا، اس کو کھولا گیا، اس میں سے ایک لباس ظاہر ہوا، جبریل نے وہ لباس پیش کیا حضور کی خدمت میں۔ حضور نے کہا پروردگار یہ لباس میں کس کو عطا کروں گا؟ جب میں معراج سے واپس جا کر زمین پر جاؤں گا، گھر میں آؤں گا، تو اصحاب آئیں گے، میرے چاہنے والے آئیں گے، عاشقان آئیں گے، میں کس کو دے دوں گا یہ لباس؟ کہا یا نبی دیکھیے لباس کا کام کیا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آ گئے، اصحاب ملنے کے لیے آ گئے، عاشق ملنے کے لیے آ گئے، اور متوالے جمع ہو گئے، اور حضور نے لباس سامنے رکھا۔ ہر ایک چاہتا تھا یہ لباس مجھے مل جائے، یہ لباس مجھے عطا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا آپ یہ لباس پہن کے کیا کریں گے؟ کہا حضور میں تصدیق کروں گا توحید کی، میں تصدیق کروں گا رسالت کی۔ کہا بیٹھ جائیے۔ عمر فاروق نے کہا مجھے دے دیجئے۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا حضور میں عدل انصاف کروں گا۔ کہا بیٹھ جائیے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے دے دیجئے۔ کہا کیا کریں گے آپ؟ کہا حضور میں شرم و حیا کروں گا۔ کہا بیٹھ جائیے۔ اتنے میں علی آ گئے، یا رسول اللہ یہ لباس مجھے عنایت ہو۔ کہا حضور نے کہا علی تم یہ لباس پہن کے کیا کرو گے؟ کہا حضور لباس کا کام ہوتا ہے عیب چھپانا، میں اس لباس پہن کر لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا،
پردہ پوشی کروں گا۔ تو نبی نے فرمایا یا علی یہ لباس آپ ہی کے لیے ہے، لہذا ہم بھی اگر وہ لباس رحمت چاہتے ہیں، لباس کرامت چاہتے ہیں، لباس جلالت چاہتے ہیں، لباس عزت چاہتے ہیں، تو ہماری بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مومنین کے عیب اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، کسی کے عیب کو ظاہر نہ کیجیے۔ ہاں اگر کوئی اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے وہ عیب ہے، دین کے خلاف، لوگوں کے خلاف، تو وہاں پر پردہ نہیں ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ عیوب جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ذاتی عیوب، تو خداوند عالم ہم کو توفیق دے تاکہ ہمارے عیب بھی پوشیدہ رہیں، اس لیے کہ بے عیب صرف خدا کی ذات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو معراج کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، محمد کی تعریف نہیں کی جا سکتی، موقع نہیں ہے۔ زیزان گرامی ایک گوشہ تھا، کیوں؟ یہ غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتے ہیں۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ خود تعریف کر سکتا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ نبی کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔